میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں مال کی محبت کے نقصان سے متعلق ایک واقعہ سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، یعنی کثرت سے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ تیسری روٹی کہاں گئی؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر استفسار فرمایا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ پاک کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، آؤ آگے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا، یہ ایک حصہ میرا ہے اور یہ ایک حصہ تیرا، اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بول اٹھا، یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لے آئے
تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہا۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے تو تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے دولت کی محبت کیسے کیسے گل کھلاتی، گناہوں پر اکساتی، در بدر پھراتی، لوٹ مار کرواتی، حتیٰ کہ لاشیں گرواتی ہے مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی ہے تو بے حد ستاتی اور خوب رلاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مال و دولت کے معاملے میں نہایت ہی محتاط تھے۔ مال کی مذمت میں بزرگوں کے ارشادات۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جو درہم یعنی دولت کی عزت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ذلت دیتا ہے۔ منقول ہے سب سے پہلے درہم و دینار بنے تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا، پھر ان کو چوما اور بولا جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام ہے۔ العیاذ باللہ۔ حضرت سیدنا سمیت بن عجلان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، درہم و دینار مال و دولت منافقوں کی لگامیں ہیں، وہ ان کے ذریعے دوزخ کی طرف کھینچے جائیں گے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، درہم یا روپے بچھو ہیں، اگر تم اس کے زہر کا اتار نہیں جانتے تو اسے مت پکڑو، کیونکہ اگر اس نے ڈس لیا تو اس کا زہر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ عرض کی اس کا اتارا کیا ہے؟ فرمایا حلال طریقے سے حاصل کرنا اور اس کے حقوق واجبہ ادا کرنا۔ حضرت سیدنا علا بن زیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا خوب بناؤ سنگار کر کے میرے سامنے مثالی صورت میں آئی، میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ بولی اگر آپ مجھ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو درہم و دینار یعنی پیسوں سے نفرت کیجیے، کیونکہ درہم و دینار وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آدمی ہر قسم کی دنیا حاصل کرتا ہے۔ جو ان دونوں یعنی درہم و دینار سے صبر کرے گا یعنی دور رہے گا وہ دنیا سے بھی صبر کر لے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی مال و دولت کی محبت سے نجات عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔